بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، وقال صلی اللہ علیہ وسلم الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اس اجلاس کے داعی جناب شیخ محمد اسحاق صاحب اور ان کے رفقائے گرامی ڈاکٹر مختار احمد صاحب، اسلامک فائنانس کے ماہرین جن سے آپ نے ابھی استفادہ کیا، میرے بہت ہی قابل احترام دوست جناب محمد حسین کھٹکھٹے صاحب ڈائریکٹر تاسیس، محترم جناب ارشد اجمل صاحب، محترم جناب کے علی کنجی صاحب، جناب وی ایس نواب جان امیر بابو صاحب، جناب شیخ نذیر احمد صاحب، جناب مولانا مفتی محمد عمر عابدین صاحب، محترم بزرگوں اور کڑپا کے غیرت مند اور باشعور مسلمان بھائیوں، یہ جو آپ کا قصبہ ہے، شہر ہے، چونکہ آپ دن رات یہاں رہتے ہیں، جب صبح میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو کڑپا آپ کے سامنے ہے، جب شام کو بستر پر جاتے ہیں تب بھی کڑپا آپ کے سامنے ہے۔ جس چیز کو آدمی دن رات دیکھتا رہتا ہے اس کی اہمیت اور عظمت آدمی کے ذہن میں کم ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ شہر ایک مثالی شہر، ایک ماڈل شہر ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہاں تاج محل کی جیسی خوبصورت عمارت ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں لال قلعے کی جیسی مضبوط اور مستحکم فصیلیں ہیں، اس لیے نہیں کہ یہاں آسمان کو چھونے والا قطب مینار ہے، اس لیے کہ میرا احساس ہے کہ یہ ایک ایسا شہر ہے جس میں مسلمانوں میں شعور ہے اور اپنے مسائل کو خود حاصل کرنے کا جذبہ ہے، چاہے دینی تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے ماڈرن ایجوکیشن کا مسئلہ ہو، چاہے برادران وطن کے درمیان اسلام کے سچے اور اچھے تعارف کی بات ہو، چاہے مسلمانوں کی مدد ہو، ان کو غربت کی سطح سے اوپر اٹھانے کی کوشش ہو، چاہے اس شرعی اصولوں کے مطابق سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ کا مسئلہ ہو، میرا احساس یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہر میدان میں پورے شعور کے ساتھ اور منصوبہ بندی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں اور اسے کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ البتہ کام کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تسلسل ہو۔ اگر آپ نے ایک پودا لگایا اور 2 دنوں کے بعد اس پودے کو اکھاڑ کر دوسری جگہ لگا دیا اور چند دنوں کے بعد تیسری جگہ لگا دیا تو اس پودے کی جڑیں کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ آج ہی جب میں ایئرپورٹ سے آ رہا تھا، ایک بہت ہی خوبصورت پرشکوہ وسیع عمارت دیکھی۔ اس سے پہلے جب یہاں سے گزرا تھا تو وہ ایک تعلیمی ادارہ تھا، کئی یہاں تعلیمی ادارے تھے،
میڈیکل کے بھی تھے، انجینئرنگ کے بھی تھے اور دوسرے شعبوں کے بھی تھے، لیکن آج جب میں نے اس کی تفصیل معلوم کی تو یہ جان کر بڑا افسوس ہوا کہ اس میں بعض ادارے تو وہ ہیں کہ جن کا صرف نام باقی رہ گیا ہے، نشان باقی رہ گیا ہے، اور بعض ادارے وہ ہیں جو اپنی زندگی کی آخری سسکیاں لے رہے ہیں۔ تو کام کا شروع کرنا کافی نہیں ہے، کام میں تسلسل رکھنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے ما دیم علیہ ولو قل، جو عمل چاہے مقدار کے اعتبار سے کم ہو لیکن اس میں مداومت ہو، اس کام کو ہمیشہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ہمارے قوم کی ایک بیماری ہے کہ ہم جوش اور جذبے میں بہت سارا کام کر گزرتے ہیں، لیکن اس جوش کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ تو ایک تو آپ کے ہاں کے جو ادارے ہیں جو بلندی کی طرف جا رہے ہیں ان کو آگے بڑھائیے، اور جنہوں نے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کا سفر شروع کر دیا ہے ان کو سہارا دے کر آگے بڑھائیے۔ سہارا صرف پیسوں کا نہیں ہوتا ہے، سہارا اخلاقی مدد کا بھی ہوتا ہے، سہارا حوصلہ افزائی کا بھی ہوتا ہے، سہارا ان کی ٹوٹی ہوئی ہمتوں کو بڑھانے کا بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک مہم پر بھیجا، اور جن لوگوں سے ان کا مقابلہ تھا وہ بڑے طاقتور بھی تھے، ان کی تعداد بھی زیادہ تھی، صحابہ کی تعداد کم تھی، وہ ان کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے، بھاگ آئے وہاں سے۔ جب مدینے آئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، حضور کے سامنے آتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے نحن الفرارون، ہم کیسے حضور کا سامنا کریں، ہم تو بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے تو بزدلی کا ثبوت دیا ہے، ہم کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو بلایا، فرمایا لستم بالفرارین، تم بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہو، بل انتم الکرارون، بل انتم العکارون، تم تو پیچھے آئے ہو کہ پھر زیادہ قوت اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھو گے۔ تمہاری مثال فوج کی اس کمک اور ٹکڑی کی ہے جو بعض دفعہ محاذ پر اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے وقتی طور پر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ یعنی حضور نے حوصلہ افزائی کے ذریعے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت افزائی کے لیے ان کو سہارا دیا اور پھر ان کو اپنے کام پر کھڑا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، آج جو ادارہ آپ قائم کر رہے ہیں اس کو بھی تسلسل کے ساتھ اس ادارے کو آپ آگے بڑھائیے اور اس کو مضبوط کیجیے۔ دیکھیے، عملی زندگی کے جتنے احکام ہیں، شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق صرف عقیدے سے نہیں ہے، ہمارے عمل سے ہے، وہ 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 عبادات، نمبر 2 مناکحات، نمبر 3 معاملات۔ وہ تمام عمل، وہ تمام افعال، وہ تمام کام جس سے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، یہ سب عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے سوا ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، ہم وندے ماترم نہیں کہہ سکتے، اپنی وطن کو اپنا معبود نہیں بنا سکتے، ہم سوریہ نمسکار نہیں کر سکتے۔ یہ احکام انفرادی ہیں، ہر آدمی کو اپنی ذات میں اس پر عمل کرنا چاہیے۔
چاہے وہ مسلم اکثریت ملک میں رہتا ہو یا مسلم اقلیت ملک میں رہتا ہو، ایسے ملک میں رہتا ہو جہاں تعداد کے اعتبار سے مسلمان کم ہوں۔ سماج میں رہنے والے دو آدمیوں کے درمیان رشتوں کی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق سے متعلق قرآن و حدیث کی جو ہدایات ہیں ان کو کہتے ہیں مناکحات۔ جیسے والدین کا حق اولاد پر، اولاد کا حق والدین پر، شوہر کا حق بیوی پر، بیوی کا حق شوہر پر، بھائی بہنوں کا حق ایک دوسرے پر، دادا دادی اور نانا نانی کا حق، چچا ماموں اور خالہ پھوپھی کا حق۔ اس کو مناکحات اس لیے کہتے ہیں کہ مناکحات نکاح سے ہے۔ جتنے رشتے ہیں وہ نکاح سے ہی وجود میں آتے ہیں۔ اپنے نکاح سے سسرال وجود میں آتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ ماں باپ کے نکاح سے دادی حال اور نانی حال وجود میں آتا ہے۔ بچوں کے نکاح سے داماد اور بہو اور ان کے خاندان سے رشتہ قائم ہوتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو تمام رشتوں کی بنیاد اصل میں نکاح پر ہے۔ اس لیے یہ جو شعبہ ہے شرعی قانون کا، اس کو کہتے ہیں مناکحات۔ مسلمان چاہے اکثریت میں ہو، حکومت کی باغ اس کے ہاتھ میں ہو یا نہیں ہو، اس کے لیے ان قوانین میں شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے ایک بے وقت کی بات چھیڑ رکھی ہے، یونیفارم سول کوڈ کی۔ لوگوں کے مسائل ہیں بے روزگاری، لوگوں کے مسائل ہیں مہنگائی، لوگوں کے مسائل ہیں ملک کی گرتی ہوئی معیشت، لوگوں کے مسائل ہیں ہمارے کرنسی کی گراوٹ، لوگوں کے مسائل ہیں امن سے محرومی، فساد۔ اس وقت بھی منی پور کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان مسائل کے ذریعے 2024 کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ایک نیا مسئلہ چھیڑ دیا گیا، یونیفارم سول کوڈ۔ یعنی یہ جو خاندانی زندگی کے قوانین ہیں، نکاح، طلاق، میراث، اس میں ایک ہی قانون تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے۔ سول کوڈ کا جو زیادہ تر حصہ ہے وہ تو پہلے سے ایک ہے، لیکن یہ قوانین جو پرسنل لاء میں آتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء ہے جو 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا، اس کے تحت ہمارے برادران وطن کے لیے ہندو میرج ایکٹ ہے جو 1955 میں بنا، عیسائی بھائیوں کا پرسنل لاء ہے، پارسی بھائیوں کا پرسنل لاء ہے۔ مختلف جو ٹرائبس ہیں ہمارے ملک میں، ان کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہے اور دستور میں اس کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ ان کو اپنے پرسنل لاء پر عمل کرنے کی اجازت ہوگی، اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ کئی قبائل جو ہندوستان سے برسر جنگ تھے اور علیحدگی کا مطالبہ کر رہے تھے، ان کو اسی وعدے پر مطمئن کیا گیا کہ آپ کی روایتوں کا اور آپ کے پرسنل لاء کا پورا احترام کیا جائے گا۔ سب کے لیے پرسنل لاء موجود ہے، اور اگر کوئی آدمی ان پرسنل لاز کے تحت نکاح کرنا نہیں چاہتا، ہندو ہے لیکن وہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت نکاح کرنا نہیں چاہتا، مسلمان ہے مسلم پرسنل لاء کے تحت نکاح نہیں کرنا چاہتا، اس کے لیے اسپیشل میرج ایکٹ موجود ہے۔ ایک الگ میرج ایکٹ موجود ہے کہ اگر وہ اس کے تحت شادی کرے گا تو اس پر اس کی اپنی کمیونٹی کے قوانین نافذ نہیں ہوں گے، اور یہی اسپیشل میرج ایکٹ ہے قریب جس کو گورنمنٹ یونیفارم سول کوڈ کی شکل دینا چاہتی ہے۔ تو یہ کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے، ہم
بہت ہی فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے۔ ہم بہت فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک صرف ایک پھول نہیں ہے، پھولوں کا گلدستہ ہے جس میں مختلف رنگ اور بو کے پھول موجود ہیں۔ ایسے ملک میں زبردستی سب لوگوں پر ایک طرح کا قانون تھوپنا جو سمویدھان کی روح کے بھی خلاف ہے۔ دفعہ 25 کے مطابق ملک کے ہر شہری کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی بھی آزادی ہے، اپنے مذہب کی پریکٹس کی بھی اجازت ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی اجازت ہے۔ تو مذہب پر عمل، مذہب کی پریکٹس میں پرسنل لاء شامل ہے اور عدالتوں کے فیصلے اس سلسلے میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہاں یونیفارم سول کوڈ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے برادران وطن کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے اگر یہ حقیقت پسندی کے ساتھ دیکھیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں جو مختلف قومیں ہیں، جو مختلف برادریاں ہیں، ان کے رسم و رواج میں، ان کی ریتیوں میں، ان کے پرسنل لاء میں کافی اختلاف۔ بہت موٹی سی بات یہ ہے کہ ساؤتھ انڈیا کے بہت سے علاقوں میں ہمارے برادران وطن کے ہاں ماموں کی شادی بھانجی سے ہوتی ہے، بلکہ بھائی پر بہن کا حق سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس کی بچی سے شادی کرے۔ لیکن ہندوستان کے دونوں علاقوں میں ماموں بھانجی کے نکاح کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں حرام ہے۔ تو جہاں اتنا اختلاف ہو روایتوں کا، تہذیبوں کا، عمل کا، تعامل کا، اس پر ایک قانون زبردستی مسلط کر دینا یہ بالکل بے معنی بات ہے، اور اس کا ایک پائی کا فائدہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے قومی یکجہتی پیدا ہوگی، بالکل جھوٹ ہے۔ دنیا میں جو دو بڑی جنگیں عظیم ہوئی ہیں وہ ایسی دو قوموں کے درمیان ہوئی ہیں جن کا پرسنل لاء ایک تھا۔ آپ جانتے ہیں ابھی کل کی بات ہے کہ ایران اور عراق کے درمیان 10 سال جنگ چلتی رہی، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی جانیں گئیں، دونوں کا پرسنل لاء ایک تھا۔ ہمارے پڑوس میں پچھم اور پورب کے یہ دونوں ملک پاکستان اور بنگلہ دیش دو ٹکڑے ہو گئے، دونوں کا پرسنل لاء ایک تھا۔ قومی یکجہتی دل کی کشادگی سے پیدا ہوتی ہے، پرسنل لاء کے ایک ہونے سے پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شرعاً ہمارے لیے اس ملک میں نکاح و طلاق، میراث اور اس طرح کے جو قوانین ہیں ان میں قانون شریعت پر قائم رہنا واجب ہے۔ ہم اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور ان قوانین کی جڑیں قرآن و حدیث میں پیوست ہیں۔ دیکھیے، نماز پر قرآن مجید کا کوئی پورا رکوع نہیں ہے جس میں نماز کا طریقہ بتایا گیا ہو، نیت کا، ثنا پڑھنے کا، سورہ فاتحہ پڑھنے کا۔ روزے پر کوئی رکوع نہیں ہے کہ جس میں روزے کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہو، لیکن نکاح کے احکام پر پورا رکوع موجود ہے، میراث کے احکام پر پورا رکوع موجود ہے، ایک ایک رشتہ دار کا حق میراث بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شریعت اسلامی میں ان قوانین کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس لیے مسلمان اس کے ایک نقطے سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، اور ہمیں اپنی نسلوں کا یہ ذہن بنانا ہے کہ چاہے حکومت کوئی بھی قانون بنے، ہم اللہ کے قانون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت لاء کمیشن نے 2018 میں بھی یہ اعلامیہ جاری کیا تھا یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں، اور لوگوں سے رائے مانگی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے 83 صفحات میں تفصیل لکھ کر داخل کی تھی، اور لاء کمیشن اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال 10 سال تک اس کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن اب سیاسی ضرورت آ پڑی، سماجی ضرورت تو نہیں ہے لیکن سیاسی ضرورت دامنگیر ہو گئی۔ اب پھر دوبارہ لا کمیشن کے ذریعے یہ سوال ویب سائٹ پر ڈالا گیا ہے۔ ایک دو دنوں میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک سرکولر جاری کیا جائے گا تمام مسلمانوں کے لیے کہ وہ ویب سائٹ پر جائیں اور ان الفاظ میں اس سے اپنی ناراضگی اور اس سے اپنا عدم اتفاق ظاہر کریں، یہ ظاہر کریں کہ ہمیں یونیفارم سول کوڈ قبول نہیں ہے، ہم اپنے قانون شریعت پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ تو عبادات ہو گئے اور مناکحات ہو گئے۔ تیسرے قسم کے قوانین وہ ہیں جن کو کہتے ہیں معاملات۔ سماج کے دو شہریوں کے درمیان مالی بنیاد پر جو تعلق ہوتا ہے اس کو معاملہ کہتا ہے، معاملات کہتے ہیں۔ جیسے تاجر اور گاہک کا تعلق ہے، جیسے مالک اور کرایہ دار کا تعلق ہے، جیسے کسی پارٹنرشپ میں دو پارٹنر کا تعلق ہے، اس طرح کے جتنے قوانین ہیں وہ سب ہماری فقہی اصطلاح کے اعتبار سے معاملات کے دائرے میں آتے ہیں۔ مسلمان اگر غیر مسلم اکثریت ملک میں ہو، زمام اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوں، تب بھی جہاں تک ممکن ہو آپ کے لیے معاملات میں بھی قانون شریعت پر اپنے آپ کو قائم رکھنا واجب ہے۔ اور معاملات کا جو سب سے اہم حکم ہے وہ ہے سود کا حرام ہونا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کی تو پوری تفصیل بیان کی ہے، نماز کی شروع سے لے کر آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتایا اور صحابہ سے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ لیکن آپ نے تجارت اور کاروبار کے معاملے کو کھلا رکھا، کچھ ضروری ہدایتیں آپ نے دی اور بقیہ میں آپ نے اجازت دی کہ تم جیسے چاہو اس معاملے کو کرو۔ اس کی بنیادی حکم اس کا دو ہے، ایک یہ کہ سود حرام ہے اور دوسرے قمار یعنی جوا حرام ہے۔ اور سود کتنا بڑا حرام ہے، شریعت میں کسی گناہ کی اتنی برائی بیان نہیں کی گئی ہے جتنی سود کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی کاروبار کے لکھنے والے پر اور سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر اور اس میں بچولیے کا کردار ادا کرنے والے پر، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور سود دینا یہ کچھ کم بڑا گناہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآخذ والمعطی فیہ سوا، سود لینے والا اور بغیر مجبوری کے سود دینے والا دونوں گناہ میں برابر۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے معاملات کو بھی شریعت کے سانچے میں ڈھالیں، اور اگر صرف ہم کہہ دیں کہ سود حرام ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا جب تک اس کا متبادل ہم فراہم نہ کریں۔ شریعت میں کسب حلال بہت بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، فرض نماز کے بعد سب سے بڑا فرض ہے حلال کمائی کرنا، حلال روزی حاصل کرنا۔ تو حلال روزی حاصل کرنے کے کیا راستے ہیں؟ اس کا ایک راستہ ہے محنت، آدمی محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کرے، چاہے وہ گورنمنٹ کا نوکر ہو، چاہے وہ کسی اپنے بھائی کا نوکر ہو، اس کے ذریعے وہ اس کی مزدوری حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مزدور کی کتنی اہمیت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں ایک ہی شخص کے ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے۔ مسجد نبوی میں آپ کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، جب آپ نے ان سے مصافحہ فرمایا
تو دیکھا کہ ان کے ہاتھ بہت کھردرے ہیں، موٹے موٹے ہو گئے ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ہاتھ اتنے کھردرے کیوں ہیں؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، موٹا جھوٹا کام کرتا ہوں، اس کی وجہ سے ہاتھ ایسے موٹے ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کے کلمات کہے۔ حلال آمدنی کا دوسرا ذریعہ تجارت ہے، ٹریڈ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دیانتدار اور سچا تاجر ہوگا اس کا حشر قیامت میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمائی، اور اسی لیے حضور نے خود تجارت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، ان کے کریڈٹ پر تو لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر مال لے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بڑے تاجروں میں تھا۔ حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ بڑی تجارت آپ نے نہیں فرمائی، لیکن چھوٹی موٹی تجارت انہوں نے بھی کی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے ابھی سنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر مہاجرین جو مکے سے آئے تھے وہ تجارت کرتے تھے، اور مدینہ کے رہنے والے جو انصار تھے وہ ایگریکلچر سے ان کا تعلق تھا، زراعت کرتے تھے۔ یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ بھیک مانگتے تھے۔ آپ کو ہمارے ملک کی صورتحال معلوم ہے؟ کچھ عرصہ پہلے اخبارات میں باضابطہ آیا کہ ہندوستان میں گداگروں اور بھیک مانگنے والوں میں 40% مسلمان ہیں۔ آبادی میں تو ہمارا تناسب 20% ہے، لیکن بھیک مانگنے میں ہمارا تناسب 40% ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہے جب ایک صحابی نے بھیک مانگا، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور آپ نے ان کو کاروبار سے لگایا۔ تو تجارت ہو یا مزدوری ہو۔ اور تیسرا طریقہ ہے اپنے پیسے کی سرمایہ کاری، اس کو انویسٹ کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے، آپ بھی اپنا پیسہ انویسٹ کرتے تھے۔ مطعم بن عدی کے پاس آپ نے انویسٹ کیا، دوسرے لوگ آپ کے پاس سرمایہ کاری کرتے تھے۔ نبوت سے پہلے مکی زندگی میں اہل مکہ آپ کے حوالے پیسے کرتے تھے، آپ کے دیانت و سچائی سے متاثر ہو کر، اور آپ ان کو بڑا نفع دیتے تھے۔ اور صحابہ کی بڑی تعداد یہ تھی کہ جو یہ عمل کیا کرتی تھی۔ ابھی بیت المال کا ذکر آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں بیت المال میں ایک اختراع یہ بھی کی، ایک نئی چیز یہ بھی پیدا کی کہ بیت المال کا جو بچا ہوا پیسہ ہے وہ منجمد نہ رہے، اس کو لگا دیا جائے، سرمایہ کاری اس کی کر دی جائے، اس کو مضاربت پر لگا دیا جائے تاکہ اس کا نفع بیت المال کو ہو اور وہ تمام مسلمانوں کی طرف پہنچے۔ تو یہ بھی نفع کا ایک طریقہ ہے۔ یہ جو آپ یہاں اس وقت یہ سوسائٹی قائم ہوئی ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے سرمایہ کاری کا ایک راستہ فراہم کرے گی۔ اور یہاں جو آپ سرمایہ کاری کریں گے، اس کا جو شیئر آپ خریدیں گے، اس میں آپ کے لیے دو فائدے، ایک فائدہ دنیا کا ہے، ایک فائدہ آخرت کا ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو اس پر نفع بھی مل جائے، اور جب دینے والوں کی نیت، جمع کرنے والوں کی نیت اچھی ہو اور محنت کرنے والوں کی نیت اچھی ہو، انشاءاللہ نفع بھی ہوگا۔ لیکن دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا جو سرمایہ وہاں رکا ہوا ہوگا، اس سے آپ کے غریب بھائیوں کو قرض دیا جائے گا، جس کے ذریعے ہمارے غریب مسلمان اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔
ایک شخص آٹو چلا رہا ہے، اتنا کرایہ بھر چکا ہے کہ اتنے میں 2 آٹو خرید سکتا تھا، آج بھی وہ آٹو کا مالک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسوں کی مدد سے آپ کا وہ غریب بھائی ایک آٹو کا مالک ہو جائے، عزت کے ساتھ کمائے، اپنے بال بچوں کو کھلائے، اگلی نسل کو وہ آٹو چلانے کے لیے نہیں چھوڑے بلکہ اس کو تعلیم و تربیت کے راستے پر لگا دے۔ سوچئے یہ معمولی ثواب کا کام ہے، معمولی اجر کا کام ہے، یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ صدقے میں تو پیسے بالکل دے دیے جاتے ہیں، قرض میں تو واپس لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، صدقہ لینے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کا مستحق بھی ہو۔ آپ آج اپنے شہر میں اعلان کر دیجئے کہ کل ہمارا ادارہ صدقہ کرنے جا رہا ہے، تو تمام راستے تنگ پڑ جائیں گے لوگوں کی لائن سے۔ لیکن قرض وہی آدمی لیتا ہے جو واقعی ضرورت مند ہوتا ہے۔ قرض ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لیا ہے، جب آپ کی وفات تھی اس وقت بھی آپ پر قرض تھا۔ تو آپ کا پیسہ آپ کے بھائیوں کو قرض دیا جائے گا اور وہ اس قرض سے اپنی ضرورت پوری کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، یہ آپ کے لیے ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ کوئی آیا 10 روپیہ جیب سے نکالا ڈال دیا، جمعہ کا دن ہے، مسجد کے دونوں طرف لائن لگی ہوئی ہے، 10 روپے سب کو دیتے چلے گئے۔ یہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے۔ اس طرز عمل کے ذریعے ہم اپنی قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ایک عورت کھڑی بھیک مانگ رہی ہے، آپ اس سے کہیے کہ بہن تم تو ماشاءاللہ کام کاج کر سکتی ہو، کیوں بھیک مانگ رہی ہو؟ چلو میں تم کو کام دلاتا ہوں۔ آج کل اتنی زیادہ ضرورت ہے مزدوروں کے کام کرنے والوں کی، آپ اس کو کہیں لے جا کر رکھوا دیجئے، آپ اس کو سبزی کا ایک ٹوکرا خرید کر دے دیجئے اور کہیے کہ تم روزانہ اسی طرح سبزی خرید کر سبزی بیچا کرو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ۔ ایک آدمی بھیک مانگنے کے لیے آیا، آپ کہیے میں تم کو ٹھیلا دلا دیتا ہوں، ٹھیلے پر کیلے رکھوا دیتا ہوں، آم رکھوا دیتا ہوں، تم اس کو بیچو، تم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، کیونکہ صرف تم ہاتھ نہیں پھیلاتے ہو، جب تم ہاتھ پھیلاتے ہو تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری پوری قوم ہاتھ پھیلائی ہوئی، ہمیں ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مزاج بنایا، مدد کرنے کے الگ الگ طریقے آپ نے رکھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اونٹنی تھی۔ اونٹنی اس زمانے میں معیشت کا بہت بڑا ذریعہ تھی، اسی سے کھیتی ہوتی تھی، اسی سے سواری ہوتی تھی، اسی سے بار برداری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپس تشریف لائے، بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ حضور نیچے اترے اور اس کی کوچوں میں، اس کے پاؤں میں ہلکی سی لکڑی کی ٹھوکر دی اور اس کی برکت سے وہ تیز تیز چلنے لگی۔ پھر حضور نے حضرت جابر سے فرمایا کہ تم یہ مجھ سے بیچنا چاہو گے، اس اونٹنی کو مجھ سے فروخت کرو گے؟ کہنے لگے حضرت یہ اونٹنی اس لائق بھی ہے کہ میں اس کو آپ کے ہاتھ بیچوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہنے لگے حضور آپ ویسے ہی قبول کر لیجئے، آپ کی نظر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تو قیمت نہیں لوں گا۔ آپ نے قیمت متعین فرما دی، مناسب قیمت متعین فرما دی۔ ساتھ تشریف لائے، مدینے آئے، حضرت جابر کو کوئی احساس نہیں ہونے دیا۔ جب مدینہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، اپنی اونٹنی لے کر جانے لگے۔ جب کچھ فاصلے پر گئے تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ جابر کو کہو کہ وہ اونٹنی چھوڑ کر باندھ کر یہاں حضور کے لیے جب جانے لگے تو حضور نے ایک ساتھی کو کہا کہ جا کر جابر کو بلا کر لے آؤ۔ جب یہ حضرت جابر کو بلانے گئے
تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا یہ میری اونٹنی ایسی بیکار اونٹنی ہے، لگتا ہے کہ حضور کا خیال بدل گیا ہے اور آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے آئے، جب حضور کی خدمت میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قیمت تو میں ادا کر چکا ہوں۔ جی حضور آپ نے ادا کر دیا، اب تو یہ اونٹنی میری ہے؟ کہنے لگے بالکل آپ کی ہے۔ فرمایا کہ اب میں تم کو یہ ہدیہ کرتا ہوں، اب یہ اونٹنی میں تم کو تحفتاً دیتا ہوں۔ یعنی حضور نے بھیک کی عادت نہیں ڈالی، ایک مزاج بنایا صحابہ کا، ان کا تعاون کیا، ان کی مدد کی، ایسے وسائل جس کے ذریعے لوگ عزت کے ساتھ روزی حاصل کر سکیں، اس کا ایک طریقہ آپ نے لوگوں کو سکھایا۔ ہم بچوں کی تعلیم میں مدد کر دیں، ہم غریبوں کی تجارت میں مدد کر دیں، ہم آٹو چلانے والے کے آٹو کے خریدنے میں مدد کر دیں، تاکہ آئندہ وہ عزت کے ساتھ اپنی روزی حاصل کرے۔ یہ بہت بڑا دینی عمل ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، آپ یقین جانیے اسی طرح بلکہ شاید اس سے زیادہ اس کا ثواب، کیونکہ نماز کا فائدہ صرف آپ کی ذات کو پہنچتا ہے، اور اس صدقے کا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی پہنچے گا۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ یہاں مدرسے کی بھی بنیاد پڑی ہے، یہاں مسجد کی بھی بنیاد پڑی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی تکمیل ہو رہی ہے کہ ایک ایسے ادارے کی بنیاد پڑی ہے جو مسلمانوں کو معاشی اعتبار سے خود مکتفی بنانے میں معاون ہو، مددگار ہو۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ طاقتور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باڈی بلڈر ہو، صرف پہلوان ہو۔ علم کے اعتبار سے طاقتور، معیشت کے اعتبار سے طاقتور، تجارت کے اعتبار سے طاقتور، ہنرمندی کے اعتبار سے طاقتور، کسی بھی جہت سے ایک طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن کے مقابلے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اونچا ہاتھ نیچے ہاتھ سے بہتر ہے۔ آپ ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں جس میں ہمارے عیسائی بھائیوں کی غالباً اکثریت ہے یا بہت بڑی تعداد ہے۔ آپ دیکھیں وہ یہاں انگریزوں کے دور میں آئے، انگریزوں سے نفرت پائی جاتی تھی۔ ہم آپ بہت پہلے آئے، اور ہم اس طرح آئے کہ اس ملک کے لوگوں نے ہم لوگوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنایا، استقبال کیا۔ لیکن آپ غور فرمائیے، جو ہمارے عیسائی بھائی تھے انہوں نے کوشش کی کہ ہم دینے والا ہاتھ حاصل کریں۔ انہوں نے ہاسپیٹل دیے، انہوں نے تعلیمی ادارے دیے، انہوں نے چیریٹی کے ادارے قائم کیے۔ ایک طرف انگریزوں سے جنگ بھی ہوتی رہی، اور دوسری طرف اس ملک میں عیسائیت کی ایسی اشاعت ہوئی کہ ہندوستان کی کئی ریاستیں ابھی آپ جانتے ہیں عیسائی اکثریت ریاست بن چکی۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم نے صرف لینے والا ہاتھ رکھا ہے۔ ہم حکومت سے چاہتے ہیں کہ لے، مطالبہ کرتے ہیں، یعنی بھیک مانگتے ہیں۔ جائز حق مانگنا تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہم تعلیم کے اعتبار سے اور معیشت کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایک طاقتور طبقہ بنائیں گے، گروہ بنائیں گے، تب آپ کے پاس دینے والا ہاتھ ہوگا، لینے والا ہاتھ نہ ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن بہت مبارک دن ہے جب اس شہر میں ایک ایسا ادارہ قائم ہو رہا ہے جس سے لوگ سود جیسے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور جس کے ذریعے لوگ جائز طریقے پر سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں خوب کامیابی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کام کو سوچا اور اس کا منصوبہ بنایا اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں اور ان کے عمل کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔